عامر خان سے بھی ملاقاتیں ابھی بھی آپ کو کال کرتے ہیں؟ نہیں، وہ انہوں نے فون، واٹس ایپ اور سر آپ نے اور ای میل سب بند کر دی. اداکار عامر خان نے کیوں؟ پتہ نہیں بتایا. وہ ایک میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا کہ میں نے اس عمر میں آ کے میں نے یہ سمجھا کہ میں نے بچوں کو بہت کم ٹائم دیا ہے، تو اس لیے میں یہ ساری بند کر رہا ہوں چیزیں کہ میں میرے پاس جو ٹائم ہو میں بچوں کو دوں. یہ وجہ بتائی. آپ کا حج کے دوران ہوا رابطہ، لیکن کیسا انسان پایا سر؟ بہت اچھا، بہت اچھا. اس سلمان خان کے گھر کی بھی دعوت آئی تھی آپ کو؟ ہاں، سلمان میرا ایک دوست ہے کامران، لاہور میں، اس کا کاروبار ہے ممبئی میں، وہاں اس کا آفس ہے. وہ وہاں گیا تو اس کا پارٹنر کہتا ہے تو میں سلمان خان ملاؤں؟ تو میں کہا ملاؤ. تو وہاں چلے گئے تو وہ کہتا ہے سلمان خان سے، یہ میرے دوست ہیں لاہور سے آئے ہیں. تو سلمان خان کہتا آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ اس کے لیے شاکنگ نیوز تھا. تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے پیچھے ریک دکھایا کہ یہ دیکھو یہ سب مولانا کے بیانوں سے کی سیڈیاں پڑی ہیں، میں یہ سنتا ہوں، اور میری بہنیں تو روز سنتی ہیں، اس کا باپ سنتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. میں نے سوچا نسیم وکی گیا تھا وہاں پرومو کے لیے، تو شاہ رخ خان اس کے پاس آیا، کا پتہ چلا پاکستان سے آئے ہیں تو میں حج کرنا چاہتا ہوں ان مولانا کے ساتھ جن کے ساتھ عامر خان نے کیا تھا. تو نے کہا مولانا طارق جمیل کا؟ ہاں ہاں ہاں، مولانا طارق جمیل کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. اور وہ وہاں کے سارے آرٹسٹ مجھے سنتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک وہاں کے مشہور تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، تو کہا میں سب کو بٹھا لیتا ہوں 60-70 مرد عورتیں، اور تمہارا بیان لگا کے سناتا ہوں، چاہے ہندو ہیں چاہے مسلم. اس کی شہنشاہی. اور میرا ایک آخری پیغام ہے. جی جی سر. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ای غور الاسلام اوثق. تو صحابہ نے کہا جی نماز. آپ نے کہا نہیں، حسنۃ وما ہی بہا، بڑی اعلیٰ چیز ہے، جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا الجہاد. آپ نے کہا حسن وما ہو بھی، جہاد بھی بہت بڑی چیز ہے پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا روزہ. ہم نے کہا روزہ بھی بہت اچھا ہے پر میرے سوال کا جواب نہیں. انہوں نے کہا حج. فرمایا حج بھی بہت اچھا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. ہوں تسی جانو تے تہاڈا رب جانے، انسان تا اتنا ہی پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عور الاسلام الحب للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہ اتفاق رائے ہو تو محبت، اختلاف ہو تو نفرت. یہ نہیں. للہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن نہیں انسان ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دوسرے کے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، اگرچہ فاصلے ایک لمحے میں طے ہوں گی، لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. تو میرا ملک نفرتوں کا مارا ہوا ہے. سیاسی نفرتیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں دیکھا. میری 70 سال عمر ہے. میرا باپ سیاسی تھا،
ایم پی کا الیکشن لڑتا تھا. بچپن سے گھر میں سیاست دیکھی، ایسا ظلم نہیں دیکھا، فرقہ واریت کا ایسا ظلم نہیں دیکھا کہ جس ممبر سے لوگوں کو قریب کرنا تھا، محبت ڈالنی تھی، اسی سے نفرت 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 نفرت. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ان لڑائی جھگڑوں کے علاوہ ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے نبی کا کہ محبت کرو. محبت للہ کیوں ہے کہ اخلاص اتفاق رائے نہیں، پھر بھی محبت کرو. اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، والدین کی اولاد کے ساتھ، خامند کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی خامند کے ساتھ، ان دونوں کی بچوں کے ساتھ، بچوں کی ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن، سگے خونی رشتے، دوست احباب، ان کے ساتھ. یہ بہت بڑا عمل ہے محبت. اور یہ بھول چکے ہیں دیندار بھی، اور جو دین سے دور ہیں ان سے کیا گلہ کروں. محبت کے میں ایک جگہ نماز کے لیے اترا کسوا، جب یہ موٹر وے نہیں تھا، جی جی 3-4 سبز پگڑی والے نوجوان کھڑے تھے، عصر کا وقت. تو میں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا السلام علیکم، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں دیا. یہ ان بچوں کا قصور نہیں، یہ ان ظالموں کا قصور ہے جنہوں نے انہیں اس سطح تک پہنچا دیا. اسلام تو ہمیں انسان کی محبت سکھاتا ہے، انسان ایز اے انسان. یہودی بچہ بیمار ہوا، 10 میل کے فاصلے پہ رہتا تھا، ہمارے نبی کی خدمت میں آیا کرتا تھا. پتہ چلا بیمار ہے، پیدل 10 میل گئے اس کا حال پوچھتے. وہ مر رہا تھا، اس کے باپ اس کے سرانے تورات پڑھ رہا تھا. ہم نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا کہ اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی مان لے. تو اس نے کلمہ پڑھا، اس کی جان نکل گئی. ہمارے نبی ایسے کھڑے تھے نا، تو یہ ایسے ہو گئے، پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے خوشی سے. اچھا، ہاں ایسے ہو گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میری وجہ سے جہنم سے بچا لی. وہ نبیوں میں رحمت اللہ